السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش. اس وقت میرے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں, بڑی اہم ترین شخصیت موجود ہیں, جن کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں, ان کا تعارف کرانا سے قاصر ہوں, کیونکہ اتنی معتبر شخصیت ہیں ہماری پاکستان کی, بلکہ پوری دنیا کے لیے. استادوں کے استاد ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر ذاکر حسین عادل صاحب موجود ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے. پہلا میرا سوال ہے, سب سے پہلے تو اپنے استاد محترم کو میں سلام پیش کروں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, جیسا میں نے آپ کا تعارف, تو میں نے کہا کہ میں قاصر ہوں کہ آپ کا میں تعارف نہیں کرا سکتا. ایک آپ کا طویل تعارف ہے, دنیا جانتی ہے. آپ استادوں کے استاد ہیں. کسی بھی سیاسی پارٹی ہو, اس کے رہنما ہو یا اس کے بانی ہو, ان کے استادوں کے استاد آپ ہیں. ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوں, اس کے حوالے سے آپ نے آپ کی بڑی خدمات ہیں. انٹرنیشنلی بات کی جائے, اس کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں. صحافیوں کی برادری کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک بہت بڑا نام ہے, اور ادب کے حوالے سے بات کیا جائے تو وہ اس سے بڑا نام ہے. تو ایک لازوال اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا کی ہے. مجھے آج شرف حاصل ہوا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اور آپ کا انٹرویو لینے کا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے وقت دیا. اس مصروفیات زندگی میں سے آپ نے کچھ مجھے لمحات دیے جو میری زندگی کے لیے یادگار لمحات ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کوئی بات نہیں, یہ آپ کا حق ہے, اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھی خدمات پیش کر رہے ہیں صحافت کے فروغ کے لیے. تو یہ آپ کا حق بنتا ہے, اور ہم نے ٹائم نکالا. انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں. سر, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن, ابتدائی تعلیم کا آغاز جو ہے کہاں سے اور کس طرح کیا؟ دیکھیں, ابتدائی تعلیم جو ہے میری بنگلہ دیش میں, ہم تھے رؤف آباد کالونی میں. والد صاحب میرے 5 ایسٹ بنگال ریجمنٹ آرمی میں تھے, وہاں بھی. اس کے بعد ہم 69 میں یہاں آ گئے تھے, سبوت ڈھاکہ سے پہلے. تو آنے کے بعد پھر چونکہ 20 پنجاب ریجمنٹ میں تھے والد صاحب, تو لاہور, محفوظ پورہ کینٹ لاہور میں, تو وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد پھر لاہور سے میں نے تعلیم حاصل کی, اور جرنلزم میں جو ہے وہ میں نے چونکہ پی ایچ ڈی ہی اس شعبے میں کیا ہے, تو اس طرح سے میرے تکمیل ہوئی علم کی. اور ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ انسان جو ہے آخری عمر تک جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھتا اور حاصل کرتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ قبر تک جاری رہتا ہے. بالکل. تو اب میں آپ سے چاہوں گا بات کرنا کہ صحافت پہ کچھ ذرا آپ نظر ڈالیں گے. سب سے پہلے ہم صحافت پر آتے ہیں, کیونکہ ہم اس وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی صحافت پر, صحافت آج پاکستان کی صحافت سے آپ مطمئن ہیں؟ جی ہاں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحافت بہت اہم ستون ہے حکومت کا. اور ہمارے یہاں جو پرنٹ میڈیا جب ہوا کرتا تھا تو وہاں صحیح معنوں میں پتہ چلتا تھا معیارات کا, اور معیار کا خاص طور پہ کہ صحافت کا معیار کیا ہے. تو اس زمانے میں ہم جب صحافت کرتے تھے تو لکھائی پہ بہت توجہ ہوتی تھی, اور چاہے وہ گرامر ہو یا اعراب ہو, ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا. سیکھنے سکھانے کا بڑا عمل ہوتا تھا, اور جو جونیئر لوگ ہوتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم اپنے سینئر سے سیکھیں اور کوئی منفرد اور مقام پیدا کریں ایسا جو معیاری ہو سکے. اب جب کہ ہم جس دور میں چل رہے ہیں, یہ پرنٹ میڈیا بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, بہت گہما گہمی ہے, بہت بھیڑ ہے اس میں, لیکن اب بھی اچھے کام کرنے والے لوگ, معیاری کام کرنے والے لوگ بہت ہمارے درمیان موجود ہیں. الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صحافت میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بر اعظم جو ہے ہمارا ایشیا ہے, اور یہ سب سے بڑا بر اعظم ضرور ہے, لیکن پسماندہ اور غریب بھی ہے. اس لیے ہمیں وہ وسائل میسر نہیں ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ دوسرے مضبوط ممالک میں حاصل ہوتے ہیں. اتنے محدود وسائل کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے صحافیوں کو, چاہے وہ جس شعبے اور جس ادارے سے بھی منسلک ہیں, کہ وہ اپنا فریضہ پھر بھی انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں, مطمئن ہوں میں کہ وسائل کے مطابق بہت اچھی خدمات پیش کر رہے ہیں. سر, یہ مجھے بتائیے کہ صحافت میں ہم بات کر رہے تھے. صحافت پاکستان کی, جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک کا اہم ستون ہوتا ہے صحافت سے میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ صحافت صحیح معنوں میں صحیح سمت میں کام کر رہی ہے یا نہیں. مگر اس وقت جو جس طرح کراچی پریس کلب ہے, پشاور پریس کلب ہے, اسلام آباد نیشنل پریس کلب ہے,
اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ شہر بھر میں جو ہے وہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں کلب کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی کیا ایک بڑی حیثیت ہے, کیا ایک ہوگا, ان کا مقام کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت؟ آپ نہیں سمجھتے کہ دوہری شخصیت صحافی جو ہے وہ زیادہ انوالو ہے اس معاشرے میں یا اس اداروں میں؟ دراصل مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ جس طرح این جی اوز کے آرٹیکل 28 کی بنیاد پہ ساری این جی اوز رجسٹرڈ ہوتی ہیں, اسی طرح نام کچھ کو بڑے ہو جاتے ہیں, کچھ چھوٹے ہوتے ہیں, سیلانی ہے, دیگر جے ڈی سی وغیرہ بڑے نام ہیں. لیکن اگر ایک تھرڈ کلاس بھی علاقے میں بھی کوئی این جی او کام کر رہی تو آرٹیکل کے تحت, اسی آرٹیکل کے تحت ہے. تو قانونی نقطہ نظر سے تو برابری کی بنیاد پہ سارے پریس کلب یا سارے صحافی کام کرتے ہیں. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ منظور نظر ہوتے ہیں, وہ آگے نکل جاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی حکمت عملی اپنا کے اور وہاں جو ہے بہت حکومتوں سے مراد لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کی منصفانہ تقسیم کی ذمہ داری دراصل ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو لوگ خود کو بڑا کہتے ہیں. انہیں چاہیے, جیسے کراچی پریس کلب یا دیگر کلب ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ ایک مشاورتی کمیٹی ایسی بنائیں جس میں سینئرز کو یا کام کرنے والے لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں ہمہ جہتی کے ساتھ اور حقیقتاً جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی نمائندگی اس میں رکھیں. اس سے یہ نہیں کہ ان کا وقار بڑھے گا, بلکہ پریس کلب کا وقار بڑھے گا, پریس کلب کے ممبران کا وقار بڑھے گا. اس لیے کہ آپ حقائق کا اعتراف کریں گے, سچائی کا اعتراف کریں گے, اور سچائی سے اگر انحراف کر رہے ہیں تو وہ خود کو برا کہیں, برا سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیکن دنیا تو برا سمجھ رہی ہوتی ہے نا, دنیا تو کم تر سمجھ رہی ہوتی ہے, دنیا اس تفریق کو سمجھ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اس سیاست سے یا اس دکھاوے سے نکلنا ہوگا, اور ہمیں منصفانہ طور پہ صحافیوں کے فروغ کے لیے, صحافیوں کو متحد کرنے کے لیے اصل معنوں میں کام کرنا ہوگا. اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم خود نمائی سے نکلیں گے, جب ہم مصلحتوں سے نکلیں گے, اور جس کا جو حق بنتا ہے اسے دیں گے, تو انشاءاللہ بہت آگے بڑھتے چلے جائیں گے. یعنی مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو صحافی لوگ کام کر رہے ہیں, ادارے جو کام کر رہے ہیں, وہ پیورلی کام نہیں ہو رہا. آپ جیسے سینئر لوگوں کی پذیرائی, یا آپ جیسے جنریشن کے جو لوگ تھے, صحافی جو لوگ ہیں, ان کی پذیرائی کیا کراچی پریس کلب میں ایسی تقریبات میں نہیں رکھ سکتے, ایسے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے جن کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی جائے؟ خاص طور سے میں یہی بولوں گا کہ کراچی میں تو کراچی سب سے بڑا کراچی پریس کلب ایک صحافت کا ایک گھر ہے, تو اس کے حوالے سے نہیں رکھ سکتے کیا کس چیز کا فقدان سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں, اس میں ادبی کمیٹی بنی ہوئی ہے, تقریبات تو خیر ہوتی ہیں, اس میں آج بات ضرور سر ہوتی ہیں. ہاں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اعزاز میں, آپ سینئر کے اعزاز میں. الحمدللہ آج سے 32 سال پہلے بھی میرے اعزاز میں پریس کلب میں پروگرام ہوئے, گزشتہ دنوں بھی جو ہے میرے اعزاز میں پروگرام رکھا گیا. لیکن میں اپنی بات تو نہیں کر رہا, میں اجتماعی بات کر رہا ہوں, اور جو سینئر ہمارے اور بھی ہیں ان کے بھی اعزاز میں پروگرام بھی ہونے چاہیے. اور ایک باضابطہ طور پہ ایک مشاورتی کمیٹی بننی چاہیے. جو ایگزیکٹو کمیٹی کام کر رہی ہے اس کی وہ سینئر ہیں تو سرپرستی کریں نا بھائی, اس سے جو ہے معیار بڑھے گا. اس وقت موجودہ آج کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اپیل کر رہے ہیں, ایک سینیریو میں لیا جائے کہ وزیر اطلاعات سے آپ ڈاکٹر ذاکر حسین عادل صاحب اپیل کر رہے ہیں وزیر اطلاعات شرجیل میمن سے کہ جو ہے ایسی مشاورتی کمیٹی بنائی جائے جس میں سینئر سے موسٹ سینئر ترین جو صحافی ہوں وہ اس میں شامل ہوں. ایسے ہی سمجھوں میں؟ نہیں, اس میں وہ تو چونکہ پورے صوبہ سندھ کے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, تو یا تو پھر اگر وہ بناتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں, وہ پورے سندھ سطح پہ پھر ایک کمیٹی بنا دیں جس میں سینئرز کو شامل کر کے ایک مشاورتی کمیٹی بن جائے, اور اس کے ساتھ ایگزیکٹو کمیٹی 7 یا 9 رکنی بنے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ کراچی پریس کلب کے جو اختیارات ہیں, اور وہاں جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں یا جو لوگ الیکشن لڑانے میں کردار ادا کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ مل بیٹھیں اور اس کی کراچی پریس کلب کے وقار اور بہتری کے لیے مزید, کیونکہ دیکھیں بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے ہر شعبے میں, تو کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پریس کلب یا دیگر کلب جتنے ہیں پریس کلب, اس میں ابھی بہتری کی بہت گنجائش ہے, اور انہیں استفادہ کرنا ہوگا سینئر سے اپنے, اور بہت کچھ استفادے کے بعد بہتری لانی ہوگی تاکہ ہمارے آنے والے صحافی, آنے والے نئے لوگ اس سے استفادہ کریں, اور یہ صرف اپنا نہیں بلکہ بہتر صحافت کر کے پاکستان کا وقار بلند کر سکیں. دوسری بات میں یہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا
پاکستان کے حوالے سے جناب دانش صاحب، اور اس میں جو اس کے فرسٹ ٹائم ان گروپ آف یوٹیوبر پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ بہت اچھا مطلب شعبہ انہوں نے منتخب کیا ہے، اور اس پہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت لاجواب کام کر رہے ہیں. اس کی بہت زیادہ پذیرائی ہونی چاہیے، ہو بھی رہی ہے الحمدللہ، اور زیادہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ سر، آپ نے یاد رکھا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور شجاع صغیر صاحب اور فاؤنڈر ممبر ہیں، اور ان کی پوری ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کے فروغ کے لیے جس طرح کام کر رہی ہے، میں انشاءاللہ اس انٹرنیشنل ایوارڈ میں پوری بھرپور انشاءاللہ اس کی نمائندگی کروں گا. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ.